السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ٹاپک ہے رمضان کا چاند 29 یا 30 دن کے روزے کیسے پتہ لگے۔ ٹائمنگ جو ان کی ہے، چاند کب نکلے گا، ہم لوگوں کو تو یہاں ایشو ہی بنا رہتا ہے کہ چاند دکھا نہیں دکھا ایکسیٹرا۔ حدیث میں دیکھتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول نے فرمایا تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم رمضان کا چاند دیکھ لو، اور روزہ رکھنا موقوف نہ کرو حتیٰ کہ تم اس حلال شوال کو دیکھ لو۔ اگر معطل ابر آلود ہو، یعنی کہ بادل جو ہیں وہ نکلے ہوں، تو اس کے لیے 30 دن کا اندازہ کر لو۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا ماں 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم حلال رمضان کو دیکھ لو۔ اگر مطلب ابر آلود ہو تو پھر 30 دن کی گنتی مکمل کر لو، یعنی کہ اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 ڈیز مکمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی حدیث ابن عباس سے بھی ہے، حضرت حذیفہ سے بھی ہے، حضرت رابی سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، رسول نے فرمایا اس حلال رمضان کی روایت پر روزہ رکھو اور اس حلال شوال کی روایت پر روزہ رکھنا موقوف کر دو۔ اگر مطلع برآلود ہو، یہی وہی سیم چیز کے بادل وغیرہ نکلے ہوں، نہ کلیئر کٹ نظر آئے، تو پھر شبان کی گنتی 30 دن تک مکمل کر لو۔ اس سے اگلی اس میں حضرت ابن عمر سے کہ بے شک ہم امی لکھنے پڑھنے سے نابالغ لوگ ہیں، ہم حساب کتاب نہیں جانتے، مہینے اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتے ہیں۔ تیسری مرتبہ آپ نے انگوٹھا کو بند کر لیا، پھر فرمایا مہینے اس طرح ہوتے ہیں، یعنی مکمل 30، یعنی آپ نے ایک مرتبہ 29 اور ایک مرتبہ 30 کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن شقیق سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے پورے روزے رکھے، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ نے کسی ماہ میں کوئی روزہ نہ رکھا ہو، بلکہ آپ ہر ماہ کچھ روزے رکھتے تھے حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث حضرت ابن عمر سے کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اس کو دیکھ لیا، تو آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، لوگوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی چیز حضرت عائشہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی گنتی کا دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، پھر آپ رمضان کا چاند نظر آنے پر روزے رکھتے، اور اگر مطلب آلود ہوتا تو آپ 30 دن کی گنتی فرماتے پھر روزہ رکھتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث حضرت ابو اختری بیان کرتے ہیں کیا ہم عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، یہ لمبی حدیث ہے، اس میں اینڈ پہ آتا ہے کہ لوگوں میں اختلافات یعنی کہ ہو جاتے ہیں، تو ابن عباس کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شبان کو حلال رمضان کی رویت تک دراز کیا ہے، اگر مطلب برآلود ہو تو گنتی کو مکمل کرو، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آئے تو 30 روزے رکھو، ہاں اگر اس سے پہلے چاند دیکھ لو تو افطار کر لو، یعنی کہ پھر اسی ٹائم افطاری کر لینا ہے روزہ، یعنی کہ چاند اگر زیادہ کلیئر کٹ بڑا نظر آ رہا ہے، ایکسٹرا دن گزر گیا تو، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی اس میں یہ پوائنٹ میں بتانا مقصود ہے کہ چاند دیکھنے میں اختلافات اس دور میں بھی ہو جاتا تھا، اس لیے اس دور میں بھی ہو جاتا ہے، تو جس کو نظر آ جائے تو وہ روزہ رکھ لے، جس کو نظر نہیں آیا تو وہ کنفرمیشن کرے، لوگوں سے پوچھے، زیادہ اگر شواہد مل جائیں تو پھر وہ رکھ لے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس کے بارے میں کہ ان کا جو اختلافات ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں آتا ہے کہ کیا آپ پوچھا کسی نے کہ ہفتے کے رات دیکھا لہٰذا ہم روزہ رکھیں گے یہاں تک کہ ہم 30 دن پورے کر لیں، تو حضرت کیا آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت اور ان کے روزے پر اکتفا نہیں کریں گے، انہوں نے کہا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح حکم دیا، یعنی کہ چاند دیکھنے کے بارے میں انہوں نے، ٹھیک ہے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ جمعے کا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ہفتے کا، اس طرح ان میں اختلافات ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اگلی چیز حضرت سماک سے روایت ہے کہ حضرت اقبا کے پاس ایسے دن گیا جس کے بارے میں شک تھا کہ یہ شبان کا دن ہے یا رمضان المبارک کا، آپ روٹی سبزی اور دودھ تناول فرما رہے تھے، مجھے کہنے لگے آؤ کھانا کھاؤ، میں نے کہا میرا روزہ ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ تجھے ضرور روزہ چھوڑنا پڑے گا، میں نے کہا سبحان اللہ، تو 2 دفعہ میں نے ایسا کہا، جب میں نے دیکھا کہ وہ انشاءاللہ پڑے بغیر قسم کھا رہے ہیں تو میں آگے بڑھا اور عرض کیا لائیے جو آپ کے پاس کھانا یا دلیل، انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا بند کرو، اگر بادل رکاوٹ بن جائیں یا اندھیرے چھا جائے اور چاند نظر نہ آئے تو شبان کے 30 دن کا پورا کرو، اور رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے روزہ نہ رکھو، اور رمضان المبارک کی شبان کے دن سے روزہ رکھ کر نہ ملاؤ، یعنی کہ شبان کے اندر نہ ملاؤ، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث ابو ہریرہ سے کہ ہمارے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے کسی ایسے دن روزہ رکھا جس میں لوگوں کو شبہ ہوا کہ رمضان کا چاند ہوا ہے یا نہیں، اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس سے اگلی حدیث میں کہ 2 عرابی آئے،
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی گواہی دی، قسمیں اٹھائیں کہ انہوں نے کل شام کو چاند دیکھا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ افطار کر لیں، اور خلف بن حشام کی روایت میں مزید یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگلے دن صبح کو عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی پتہ لگا کہ انہوں نے اسی ٹائم روزہ افطار کر لیا ہے، رمضان کے اندر یہ ہوا۔ اسی اگلی حدیث عبداللہ بن عمر سے کہ مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، اور 29 پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دکھے تو روزہ نہ شروع کرو، اور اگر اوور ہو جائے تو 30 دن کا شمار پورا کر لو۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں 29 روزے بہت زیادہ رکھے تھے، اور 30 بہت کم، چاند کی وجوہات کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہی حدیث سیم حضرت ابو ہریرہ سے بھی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے، اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔